الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام ذی قدر سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کی خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی ہے. اس مختصر سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 6 باتوں کا ذکر فرمایا ہے. کتنی باتیں؟ ان 6 باتوں میں سے 3 باتیں مثبت ہیں اور 3 باتیں منفی ہیں. آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے. کائنات کے اندر کوئی اچھی یا بری چیز ہے وہ ان 6 باتوں سے باہر نہیں ہے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جامع ترین آیت ہے۔ اگر انسان اس آیت پر عمل کر لے تو اس انسان کی فلاح کامیابی کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ اور اس آیت کی جامعیت دیکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رضائی بھائی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اور اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود نقل فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں بیٹھا تھا، ایمان لانے سے ہچکچاتا تھا، ڈرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس مجھے مل گئی، اور میں بیٹھا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر 2 دفعہ کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنے لگ گئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اوپر نظر اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں، دوبارہ گفتگو کرنے لگ گئے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا تھا، کانپنے کیوں لگ گئے، اور نظر اوپر اٹھا کر نیچے دیکھنے لگ گئے، اس کی وجہ بتائیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتائی کہ مجھ پر وحی آ رہی تھی، اور ساتھ جو وحی آیت آئی وہ بھی سنا دی۔ فرمایا یہی آیت مجھ پر اتری ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، قریبی رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے، اور فرمایا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی سے، برائی سے اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت سنا دی، کہتے ہیں یہی آیت میرے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ تو یہ آیت سن کر کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اقسم نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنا وفد بھیجا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، کوئی کام ہوگا، حالات وغیرہ معلوم کرنے ہوں گے۔ تو وہ وفد آیا، 2 بندے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، اور آ کر 2 سوال کیے۔ پہلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، نام نسب پوچھا، اور دوسرا سوال کیا کہ آپ کون ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے سوال کا جواب دیا اور فرمایا میرا نام ہے حسین مولانا عزیز الدین جو یہاں خطیب تھے، میں بیٹھا ہوں، اسلام آباد سے ہوں، 3 منٹ لوں گا، اسماء الحسنی اللہ کے نام چاہتا۔ فرمایا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور دوسرا سوال کا جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور ساتھ اللہ کے پیغمبر نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت پڑھ کے سنائی، واپس چلے گئے۔
جا کر اقسم کو بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر نام پوچھا، اس کا پتہ پوچھا کون ہو، اس نے بڑا مختصر جواب دیا اور ساتھ ہی آیت پڑھی۔ اصل میں انہوں نے آ کر نام نسب کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ عرب کے لوگ نسب پر بڑا فخر کرتے تھے، جس کا نسب اچھا ہے وہ ٹھیک ہے، وگرنہ وہ کسی کو اچھے نسب کا نہیں ہے تو اسے معمولی سمجھتے تھے۔ تو نسب پر بڑا فخر تھا، جس طرح آج کل بھی ہے یہ چیز، یہ بیماری اب بھی ہے، یہ بیماری اب بھی پائی جاتی ہے، ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نسب جو ہیں یہ اللہ نے کوئی اعلیٰ اور ادنا ہونے کی علامت نہیں بنائی، بلکہ پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ اعلیٰ اور ادنا ہونے کا معیار اللہ نے تقوی بنایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ جو تمہارے درمیان علامتیں ہیں، نسب ہیں، کوئی کسی ذات کا ہے، کوئی کسی ذات کا ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، فرمایا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ بہتر کون ہے؟ تقوی والا۔ مال والا بہتر، اعلیٰ نسب والا بہتر، تقوی والا بہتر۔ تو وہ اپنے بادشاہ کو جا کر کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، صرف کہتا ہے محمد بن عبداللہ، بس محمد عبداللہ کا بیٹا، کوئی نسب نہیں بیان کیا، کوئی اس چیز میں اس کی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس نے ساتھ یہ آیت پڑھی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ہمارے دل میں اتری ہے، ہمارا مشورہ ہے کہ تم مان لو کہ وہ واقعی سچا نبی ہے، وہ سچا نبی معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر اقسم نے بھی اپنی رعایا کو مشورہ دیا اور کہا، حکم دیا، مسلمان ہو گئے لوگ۔ تو یہ آیت سن کر کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بڑی جامع ترین آیت ہے۔ اگر ہم بھی یہ سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یہ شرط یہ ہے کہ سننے کے بعد اس پر عمل بھی کیا جائے، صرف سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال نہ دیا جائے، بلکہ اندر رکھ کر اس پر عمل ہو، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ذرا اس آیت کی تفسیر سنیے۔ یہ جو آیت ہے یہ اسلام کے عالمی پروگرام پر مشتمل ہے، مطلب یوں سمجھ لیں کہ پورا اسلام کا جو پروگرام ہے وہ اس میں بیان کر دیا اللہ نے۔ جو پہلا پروگرام ہے اس کے اندر اللہ نے چند چیزوں کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، کس کا؟ عدل کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ایک بزرگ ہیں حضرت کعب، ان سے عدل کی تعریف پوچھتے ہیں، مجھے بتاؤ عدل کیا ہے، انصاف عدل کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہ بزرگ عدل کی تعریف بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے بڑا مشکل سوال کر لیا، لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں۔ فرمانے لگے کن لصغیری ابن، عدل یہ ہے کہ تو اپنے چھوٹوں کے لیے باپ کی مانند بن جا۔
چھوٹوں کے لیے باپ کی والد کی مانند بن جا، اور کہنے لگے بڑوں کے لیے بیٹے کی مانند بن جا، بڑوں کے لیے بیٹے کی مانند بن جا، برابر والوں کے لیے بھائی کی مانند بن جا۔ یہی عدل ہے، یہی کیا ہے؟ اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس پر شفقت کر جس طرح والد اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا ہے تو فرمایا اگر کوئی بڑا ہے تو اس کا ادب کر جس طرح کہ اولاد اپنے والد کا ادب کرتی ہے، اگر کوئی برابر کا ہے اس کا بھائی بن جا جس طرح بھائی بھائی کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اور یہی سبق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا نا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بندہ تم میں سے اپنے چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، فلیس منا، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ ہماری پارٹی کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جو ہم میں سے ہوگا وہ بڑوں کا ادب کرے گا اور چھوٹوں پر شفقت کرے گا۔ یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ اور فرمایا دو طرح کا عدل ہوتا ہے، ایک خالق کے بارے میں عدل، ایک مخلوق کے بارے میں عدل۔ خالق کے بارے میں عدل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں عدل یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے بارے میں عدل یہ ہے کہ یہ اقرار کر لے، یہ عقیدہ بنا لے، یہ ذہن بنا لے، یہ نظریہ بنا لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں عدل ہے۔ اگر اللہ کا کوئی نائب بنائے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا، فرمایا یہ پھر عدل نہیں رہے گا، تو افراط و تفریط کا شکار ہو جائے گا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، عدل کا دامن چھوڑ دیا۔ لیکن مسلمان تو عدل کا دامن نہ چھوڑنا، بلکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا اللہ کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اللہ کے نور سے کوئی نکلا بھی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ جس طرح کہ اللہ نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، مجھ سے کوئی نہیں نکلا نہ میں کسی سے نکلا ہوں۔ فرمایا جب یہ عقیدہ بن جائے گا تیرا، اس وقت تو پکا ٹھکا عادل بن جائے گا۔ فرمایا پھر تو انصاف کرنے والا ہے، تو عادل ہے، ہاں پھر لائن پر ہے، ٹھیک چل رہا ہے، ادھر ادھر نہیں جا رہا۔ اگر فرمایا اس عقیدے کے اندر کمزوری آ گئی تو پھر سمجھنا کہ میں اس یأمر بالعدل پر عمل نہیں کر۔ فرمایا یہ عمل کرنا فلاح جو ہے یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور مخلوق کے بارے میں عدل کیا ہے؟ یہ تو خالق کے بارے میں عدل تھا نا، مخلوق کے بارے میں بھی عدل سنیے۔ مخلوق کے بارے میں عدل یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے کم بھی نہ دیا جائے، اس کے حق سے زیادہ بھی نہ دیا جائے۔ یہ عدل، برابری، عدل برابری کو کہتے ہیں نا، نہ کم نہ زیادہ۔ تو یہ ہے اس کو پورا پورا دے دیا جائے اس کا حق، یہ ہے مخلوق کا عدل۔ اور فرمایا جب تو کسی کے درمیان فیصلہ کرنے لگے
تو فیصلہ بھی حق کے اوپر مبنی ہونا چاہیے، حق کی بنا پر فیصلہ سنانے والا یہ نہ ہو کہ تب جب تو جج بن کے عدالت کے اندر بیٹھ جائے، ایک برادری والا تیرا دوست ہے، ایک فریق تیرا دشمن ہے، لیکن دشمن فریق حق پر ہے، دوست فریق حق پر نہیں ہے، تو دوستی اور دشمنی کا خیال کرتے ہوئے اپنے دوست کے حق میں فیصلہ کر دے، فرمایا یہ عدل نہیں ہے، نہیں ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کے اندر، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں قوم کی دشمنی نہ مجرم بنائے اس بات پر کہ تم عدل کو چھوڑ بیٹھو، عدل نہ کرو، کسی کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کرے، عدل کا دامن نہ چھوڑنے دے، فرمایا دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن فیصلہ حق کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ فرمایا اعدلوا، عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے، یہ کس کے قریب ہے؟ تقوی کے قریب ہے۔ اور شروع میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ہاں اہمیت بھی کس کی ہے؟ تقوی کی ہے۔ ہاں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر اور دوستوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں ہوگا پھر دوست دشمن نظر نہیں آئے گا فیصلے کے وقت، پھر حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کے اندر عدل کو بیان فرمایا ہے اور عدل کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کائنات والو عدل کتنا ضروری ہے، کتنی اہم چیز ہے، اللہ اس کو بار بار قرآن کے اندر ذکر کرتے ہیں اور حکم دے کر کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل والوں کے سپرد کرو، جس کی امانت تمہارے پاس پڑی ہے اس تک پہنچاؤ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ حکم ہے۔ اور پھر اس حکم کو اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا کہ نہ دکھایا؟ ہجرت کی رات ہے، حکم آ گیا ہے ہجرت کا، اللہ کے پیغمبر جانے لگے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو کیونکہ لوگ صادق امین کہتے تھے، امانت دار مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، اتنا امانت دار، اتنا امانت دار، اتنا امانت دار کہ مسلمان ہے پھر بھی کفار امانت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے، ذہن نہیں ملتا پھر بھی امانت رکھواتے ہیں، لیکن جب ہجرت کے لیے جانے لگے ہیں، سفر شروع کرنے لگے ہیں، حضرت علی کو بلوا لیا اور فرمایا میرے علی یہاں میرے بستر پر سو جا، اور صبح کو یہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں میں تیرے حوالے کرتا ہوں، صبح لوگوں کو واپس کر کے آنا مدینہ میں۔ تو امانت جس کی ہے اس تک پہنچانا یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ آج لوگ چیزیں جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں واپس دیتے نہیں، بیچارے جس کی ہے وہ چکر کاٹتے رہتے۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جس وقت تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگے، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل سے فیصلہ کرنا، کس سے فیصلہ کرنا؟ عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مقامات پہ بھی اس عدل کا ذکر فرمایا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 135 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ عدل کتنا ضروری ہے۔ عدل، اور آج یہ سنتے بھی جائیں اور دیکھتے بھی جائیں آج ہم کتنا عدل کے قریب ہیں، کتنا حق پر چل رہے ہیں اور عادل بن کے زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنا جو ہے یہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بار بار اسی لیے ذکر فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ عدل کتنا اہم ہے۔ کوئی پڑھے گا تو پتہ چلے گا، جس نے پڑھنا نہیں اسے پتہ بھی۔ آج جتنے جج بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں انہیں قرآن کو نہیں آتا۔ قرآن ایک آیت ان کو جا کر کہیں کہ جج صاحب ایک آیت ترجمے کے ساتھ سنائیں، تو جب قرآن پڑھے ہی نہیں تو اسے کیا پتہ ہے کہ عدل کیا چیز ہے؟ اس نے فیصلہ کیسے کرنا ہے عدل کے ساتھ؟ اس نے تو فیصلہ کرنا ہے جو چیز اس کو نظر آئے گی، پیسہ، رشوت، اس کی بنا پر۔ وہ میں نے آپ کو ایک بات پہلے سنائی تھی نا، یاد ہے کو نہیں؟ جج دی ایک گل سنائی ہے، پھر سنا دئیے، ٹائم بھی اتنے ہو رہے۔ ایک جج تھا، باقی انشاءاللہ یہ اگلے جمعے پہ ہم مزید اس موضوع کو چلائیں گے، میں وہ بات سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک جج تھا، عدالت میں فیصلے کرتا تھا، تو دو پارٹیوں کا اس کے پاس فیصلہ آ گیا۔ اب صبح اس نے فیصلہ کرنا ہے ان کے درمیان، تو ایک پارٹی جو ہے اس کا بندہ گیا جج صاحب کے پاس اور اعلیٰ قسم کی چادر لے گیا۔ جس طرح یہ سندھ کے علاقے سے کوئی چادر آ جائے نا تو ہمارے ہاں اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور ہم اس کو بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی چادر، اسی طرح کوئی اعلیٰ چادر ہوگی، کوئی بلوچی سندھی ہوگی۔ تو اس نے سمجھا کہ بڑی یہ اچھی چیز ہے، تو میں جج صاحب کو بطور رشوت کے دے کے آتا ہوں تاکہ فیصلہ صبح ہمارے حق میں ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ عوام چاہتی ہے ایسے جج ہے کہ پیسے دو، فیصلے کرواؤ۔ اگر عوام ٹھیک ہو جائے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اصل مسئلہ ہم خود ٹھیک نہیں ہوتے، عوام ٹھیک نہیں ہوتی تو حکومت کیسے ٹھیک ہوگی؟ پہلے حکمران جو ہوا کرتے تھے وہ خود ٹھیک نہیں تھے، ان کو عوام ڈنڈے پہ رکھ کے جو ہے وہ حکمرانی کرواتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نا، جب حکمرانی ملی، خلافت ملی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند باتیں کی خطاب کر کے، اور پوچھا لوگوں سے کہ اگر عمر حق سے ہٹ کر فیصلے کرنے لگ جائے تو کیا کرو گے تم عمر کے ساتھ؟ فرمایا کہ مجمع میں سے ایک غریب بندہ اٹھتا ہے، کچھ زیادہ امیر بھی نہیں ہے، اور تلوار نکال کے کہتا ہے کہ اگر عمر حق سے ہٹ کر چلنے لگ گیا تو ہم فیصلے نہیں کریں گے، ہماری تلواریں فیصلے کریں گی۔ تو حکمران پھر ٹھیک کیسے نہ ہوتے؟ اصل میں عوام کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب عوام ٹھیک نہیں ہوگی تو حکمران کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ بہرحال وہ چادر دے آیا بطور رشوت کے کہ صبح فیصلہ ساڑھے حق ہونا چاہیے۔ جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے، سو جاؤ جا کے، سو جاؤ جا کے، چھوڑ دو اس کی پرواہ، میں جانوں اور فیصلہ جانا۔ بہرحال صبح ہوئی، فیصلے سے پہلے ہی دوسری پارٹی اس کو گائے دے آئی۔ کیا دے آئی؟ گائے، موٹی تازی گائے اس کے حوالے کر آئی۔ جج صاحب لو جی ہن ساری زندگی دودھ پیندے رہے تے ساڈا فیصلہ ہونا چاہیے تھا بس۔ بہرحال وہ جج صاحب چادر لے کر، سردیوں کا موسم ہوگا، عدالت میں آ بیٹھے اور دونوں پارٹیاں سامنے کھڑی ہیں۔ اب جو بندہ چادر دے کر آیا تھا، عدالت لگ گئی ہے، باتیں جو ہے جج صاحب سن رہے ہیں، ہاں بھائی تم بتاؤ کیا حقیقت ہے، تم بتاؤ کیا حقیقت ہے۔
اب وہ جو بیٹھا جس نے چادر دی تھی نا بطور رشوت کے، وہ بار بار اشارے کرتا ہے جج صاحب چادر، بھئی میں رات نو چادر دے کے آیا تو ساڑھے حق جی فیصلہ کرے، بار بار اشارے کر رہا ہے اس طرح چادر کی طرح، ایک دفعہ کیا، دو دفعہ کیا، جج تنگ آ گیا، کیا بار بار اشارے کر رہا ہے؟ اس نے تنگ آ کر غصے میں کہا تمہاری چادر گائے کھا گئی ہے، تمہاری چادر گائے کھا گئی ہے۔ تو یہ ہمارے جج ہیں اور فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو قرآن جب پڑھنا ہی نہیں تو عدل کے ساتھ فیصلے کیسے ہوں گے؟ تو بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ججوں کو قرآن نہیں آتا، بڑے بڑے جج بیٹھے، اور جن کو قرآن آتا ہے ان کو جج بناتا نہیں، کیونکہ وہ حق سے فیصلہ کریں گے۔ قرآن نے بار بار، دیکھیں قرآن پڑھیں، بار بار عدل کا حکم آیا، بار بار عدل کا حکم آیا، اور اس آیت میں بھی اللہ نے پہلا حکم کیا دیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کے اوپر جو ہے وہ رہنا، عدل کے اوپر رہو گے تو کامیاب ہوگے، اگر عدل کا دامن چھوڑا تو ناکامی کے اندر چلے جاؤ گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی۔